الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الثانی مفہوم الوصف موضوع البحث المقصود بالوصف هنا ما يعم النعت وغيره فيشمل الحال والتمييز ونحوهما مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف كما أنه يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف. ہماری بحث جو ہے مفہوم شرط میں جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور انہوں نے کہا تھا ابتدا میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے، کہ مفہوم مخالفہ کی کہ جو محل بحث میں شامل ہے اس کی 6 قسمیں ہیں، اور یکے بعد دیگرے ہم ہر ایک کے سلسلے میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ مفہوم شرط کے حوالے سے بات ختم ہو گئی، اور اس میں وہ مصنف کا کیا نظریہ ہے، وہ مفہوم کے قائل ہے یا نہیں ہے شرط میں؟ جی قائل ہے. اب ایک دوسرا مفہوم وہ ہے مفہوم غایت. ٹھیک ہے، عفواً مفہوم وصف. کہہ رہے مفہوم وصف کا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے مفہوم وصف سب سے پہلے، ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب کبھی بھی کوئی بحث ہو تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں اس بحث کے متعلق ایک مثال ہونی چاہیے، کہ وہ مثال کہ جس پر آپ اس تمام بحث کو تطبیق کر سکیں، تو مطلب بہت آسانی سے بحث جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہے. اس سے پہلے ہم جسے کہا تھا ان جاءک زید فاکرم، مفہوم شرط کی مثال گزر چکی. اب مفہوم وصف کی مثال لے لیجیے. خود مصنف نے اس کی مثال دی ہے، بہت مشہور مثال ہے، فی الغنم الصائمہ زکوۃ. ٹھیک ہے، یہ اس کو جو ہے مفہوم وصف کے لیے وہ کیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ مفہوم وصف جو ہے وہ اس سلسلے میں بحث کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہاں یہ بحث کرنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ مفہوم وصف صفت، تو یہاں پر وصف سے کیا مراد ہے. تو خود یہاں پہ بتائیں گے 3 چیزیں جو ہے بتا رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ وصف سے ہم کیا مراد لینا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ یہاں پر ہماری مراد وصف سے مراد وصف نحوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وصف اصولی ہے. وصف نحوی اور وصف اصولی کیا فرق ہے؟ کہہ رہے جو وصف نحوی اور وصف اصولی ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وصف نحوی جو ہے کہنے کہ کل ما یصلح ان یکون تضعیفا للموصوف. ٹھیک ہے، ہر وہ چیز کہ جو موصوف کے دائرے کے تضعیف کا سبب بنے. ٹھیک ہے، دائرے کی تقیید کا مطلب اس کے تھوڑا منحصر ہونے کا سبب بنے. انہوں نے کہا کہ ہم اسے وصف کیا کہتے ہیں، نحوی کہتے ہیں. جبکہ اس کے برخلاف کیا ہے، وصف اصولی کسے کہتے ہیں، وصف نحوی. کہا کہ نہیں، وصف نحوی میں جو یہ چیز ان چیز کی رعایت نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، وصف نحوی تو کیا مطلب، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وصف اصولی جو ہے وہ عام ہے کس سے، وصف نحوی سے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ جو محل بحث میں داخل ہے، اس سلسلے میں وہ جو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے مفہوم وصف میں، وہ ایک یہ کہ ہم اس وصف کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جو وصف معتمد علی الموصوف ہو. تو اس اصطلاح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وصف کے بارے میں ہماری گفتگو ہے کہ جو وصف معتمد علی الموصوف ہو. کیا مطلب؟ اس کو اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وصف کے متعلق ہماری گفتگو ہے کہ جس کے موصوف کا ذکر جو ہے وہ جملے میں کیا گیا. ٹھیک ہے، بس اگر کوئی ایسی صفت کہ جس کا موصوف جملے میں مذکور نہ ہو تو کہا کہ یہ جو ہے ہمارے محل بحث میں داخل نہیں ہے. اب جیسے اس کی مثال کیا ہے کہ السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما. ٹھیک ہے، یہ وصف ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے یہ محل بحث میں داخل نہیں داخل، کہہ رہے کہ یہ محل بحث میں داخل نہیں ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ وصف تو ہے لیکن ایسا وصف ہے کہ جو معتمد علی الموصوف نہیں ہے. اچھا، ایک سوال جو یہاں پہ مذکور نہیں ہے اس کا جواب ضروری ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے وصف کے متعلق بحث کریں گے، گفتگو کریں گے کہ جو معتمد علی الموصوف ہو. کیوں؟ اس کو یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کہا اس لیے کہ ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم ایسی مفہوم میں ہم ایسی چیز کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ جہاں پر موضوع مذکور ہو. ٹھیک ہے، اور یہ جو مفہوم ہے وہ وصف کے جو معتمد علی الموصوف نہ ہو، یہ ان میں سے ہے کہ اگر وصف ختم ہو جائے تو موصوف بھی اصلاً ختم ہو جاتا ہے، یعنی موضوع ہی باقی نہیں رہتا. تو پھر وہ والی بات ہو جائے گی، ان رزقت ولدن والی بات. ٹھیک ہے، تو ہماری بحث ایسے سلسلے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہے. دوسری بات کیا ہے؟ تو پہلی بات کیا کہ ہماری مراد وصف سے وصف اصولی ہے کہ جو عام ہے وصف نحوی سے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری مراد جو ہے وہ ایسے وصف ہے کہ جو وصف معتمد علی الموصوف ہو. تیسرا جو مقدمہ ہے تھوڑا سا مطلب طویل ہے، انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کی تشریح کریں گے ورنہ زیادہ فاصلہ ہو جائے گا. اب دیکھیے اس کو تطبیق کرتے ہیں. المقصود بالوصف ہونا، یعنی ہونا سے مراد
یعنی علم اصول میں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما یحم النحت وغیرہ. آپ جب علم نحو میں کہتے ہیں نا وصف تو وہاں سے مراد بس یعنی نعت لیتے ہیں، جبکہ یہاں پر کیا ہے؟ نہیں، نعت بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے. ٹھیک ہے. فیشمل الحال، تو اب وہاں جو علم نحو والی جو صفت ہے وہ حال کو شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ حال کو بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کیا جاءنی زید راکبن، جاءنی زید راکبن، یہ حال ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو آپ اس کی تعریف لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ کل ما اوجب تضییقا فی الموصوف فہو وصف اصولی. ٹھیک ہے. اب یہ حال کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ حال جو ہے وصف ہے علم اصول میں؟ اس لیے کہ دیکھیے کیا ہے، جب آپ نے کہا کہ جاءنی زید راکبن، ٹھیک ہے، تو ایک زید کی مختلف حالتیں ہیں. زید کبھی راکب کی صورت میں ہے، کبھی غیر راکب ہے نا. لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاءنی زید راکبن تو گویا ایک طرح کی تضییق آپ نے زید کی حالت کو دے دی ہے نا. تو اس لیے اور ہم نے کیا تعریف میں کہا کہ جو بھی تضییق کا سبب بنے وہ کیا ہے؟ وصف اصولی ہے. تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں اب یہ حالانکہ علم نحو میں جائیے تو حال ایک الگ چیز ہے اور صفت ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں علم اصول میں حال بھی وصف کہی جا سکتی ہے. فیشمل الحال والتمییز، تمیز کیا مطلب؟ جیسے جئنی برطل زیتن. ٹھیک ہے. یہ سب کی مثال ہے. عفواً حال اکرم عالما عادلا، تمیز جئنی برطل زیتن ونحوہما. اس طریقے سے اس کے علاوہ کہ حتی جار و مجرور بھی، ظرف مظروف بھی جو ہے کیا ہے اس میں داخل ہے. جاءنی زید یوم الجمعہ، تو ایک طرح کا آپ نے اس کی مجیء کو کیا ہے، جب یوم الجمعہ کہہ دیا تو مطلب ایک طرح تضییق ہے کہ جمعرات کو نہیں آیا اور بقیہ دنوں میں نہیں آیا. تو یہ سب بھی حتی جار مجرور ظرف مظروف یہ سب بھی کیا ہے؟ وصف اصولی میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ ان کو وصف اصولی کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو تضییق کا سبب بنے. اب یہ ساری چیزیں حال، تمیز، جار مجرور، ظرف مظروف یہ سب جو کیا ہے تضییق کا سبب بنتی ہیں. مما، اب دیکھیے کہہ رہے ہیں مما یصلح ان یکون قیدا لموضوع التکلیف، جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کیا کہ وہ موضوع تکلیف کے قید کا سبب بنے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ قید کا سبب بنتی ہیں موضوع کے لیے. اس لیے ہم نے کیا کہا کہ یہ وصف اصولی ہیں. بات واضح ہے یہاں تک؟ جی. اب یہاں پر یہ مقدمہ اولا ختم. ٹھیک، جو نے کہا 3 باتیں ذکر کریں گے، 2 کی ہم نے شرح کی تھی تو یہاں پہ ایک بات ختم ہو گئی. اب دوسری بات انہوں نے کیا کہا کہ ہماری مراد وہ وصف ہے کہ جو معتمد علی الموصوف. اب یہ والی بات آ رہی ہے کما ان البحث یختص بما اذا کان معتمدا علی موصوف. ہماری بحث اس میں ہے، اس وصف کے سلسلے میں ہے کہ جو معتمد علی الموصوف ہو. اچھا اگر اس کو معتمد یعنی کہ تکیہ کیے ہوئے ہو. ٹھیک ہے. تکیہ کیے ہوئے یعنی وہ ہاں وہاں پر اس جملے میں موصوف کا ذکر ہو اور اس کے بعد جو ہے وصف کا تذکرہ ہو. فلا یشمل ما اذا کان الوصف نفسه موضوعا للحکم. بس جب ہم نے یہ کہا کہ وہ وصف ہے کہ جو معتمد علی الموصوف ہے وہ محل بحث میں داخل ہے، بس یہ جو وصف نفسه، جو وصف کہ جو خود موضوع حکم ہے. خود دیکھیے جیسے السارق والسارقہ فقطعوا، اس میں کیا ہے؟ آپ جو حکم قطع لگا رہے ہیں یہ خود السارق صفت ہے، آپ خود اس کے اوپر جو کیا وہی موضوع یہاں پر بنا ہوا ہے. تو کہنے یہ جو ہے محل بحث میں داخل نہیں ہے. کیوں داخل نہیں؟ اس کی بات وہی ہے، اس لیے کہ اگر یہ صفت ختم ہو جائے تو موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے. فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ فِي بَابِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ. ہاں ایک بات وہ ہوگی کہ اگر وہ ختم کرے اور اگر اس طرح کی مثالوں کے آپ جو ہے وہ کریں، وصف کے قائل ہوں گے، مفہوم کے قائل ہوں گے، تو یہ پھر مفہوم وصف نہیں رہے گا بلکہ یہ تو مفہوم لقب میں داخل ہو جائے گا. اور مفہوم لقب کیا ہے؟ کہتے ہیں مفہوم لقب وہ ہے کہ جس کو ہم اضعف المفاہیم کہتے ہیں. اس کے بہت کم ہی علماء اس کے قائل ہیں مفہوم لقب. جیسا ہم نے کہہ دیا کہ مثلا فلاں صاحب آئے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اگر مفہوم نکالیے گا تو فلاں صاحب نہیں آئے. یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ آئے ہوں، ان کے علاوہ بھی اور آئے ہوں. ہم نے کہا کہ آپ لوگ پڑھنے والے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوسرے جو پڑھنے والے نہیں، یہ مفہوم ہے کہ نہیں؟ یہ مفہوم لقب. تو پھر مفہوم لقب جو ہے یہ داخل ہو جائے گا یہ بات. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں السارق والسارقہ، اگر اس کے بھی مفہوم کے قائل ہو جائیں گے تو گویا کہ یہ بات مفہوم لقب میں داخل ہو جائے گی. اور وہ اضعف المفاہیم. والسر فی ذلک، وجہ کیا ہے کہ ان الدلالۃ علی انتفاء الوصف لا بد فیہا من فرض موضوع ثابت للحکم. ہم کیوں ایسا کہہ رہے ہیں
کہ مطلب معتمد علی الموصوف وصف کا ہونا ضروری ہے، وہ اس وجہ سے کہ چونکہ ان الدلالۃ علی انتفاء الوصف، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جب وصف منتفی ہو جائے، ہم نے کیا کہا، دیکھیے کہ جو کہا تھا نا فی الغنم الصائمہ زکات، وہ والی مثال وصف والی، اس کی تو ہم نے شرح نہیں کی. فی الغنم الصائمہ زکات جب نے کہا، ٹھیک ہے، تو ابھی اس میں موصوف کیا ہے، وصف کیا ہے، حکم کیا ہے؟ دیکھیے حسن تم یہ بھول گئے کرنا، کہہ رہے کہ الصائمہ اور غنم موصوف ہے، ٹھیک ہے، الصائمہ اس کی صفت ہے. ہم نے کیا کہا کہ انتفاء وصف سے کیا ہو، مفہوم نہ ہو. ہم نے کہا کہ فی الغنم الصائمہ زکات، اس کا مفہوم کیا نکلے گا کہ فی الغنم المعلوفہ، صائمہ کے چونکہ اپوزٹ میں یہ ہے، معلوفہ میں کیا ہے، زکات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو کہہ رہے ہیں اگر وصف ختم ہو جائے، وصف منتفی ہو جائے، تو کہہ رہے ہیں ہم وہاں پر گفتگو کرتے ہیں کہ جہاں پر وصف کے ختم ہونے کے بعد ایک موضوع ایسا ہو کہ جو ثابت ہو، اور وہ وصف آنے کے بعد اس موضوع کو مقید کرے، ہے نا. دیکھیے وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى انتفاء الوصف، کہ یہ جو دلالت ہے یعنی وصف کے منتفی ہونے کے اوپر. وصف منتفی کیسے ہو گیا؟ کہا کہ غنم ہے لیکن معلوفہ ہے، صائمہ نہیں ہے، یہ منتفی ہو گئی، وصف کو صفت اب نہیں پائی جاتی. لابد فیہا، اس میں ضروری ہے کہ من فرض موضوع ثابت للحکم، کہ کوئی ایسا موضوع ہو کہ جو ثابت ہو اپنے حال، وہ نہیں، وہ موضوع نہ ہٹے، وہ موضوع باقی رہے. دیکھیے اگر صائمہ ختم بھی ہو جا رہا ہے پھر بھی غنم اپنے حال پر باقی ہے. یقید بالوصف مرہ، کہ اب اس موضوع کی کیا حالت ہے، کہہ رہے وہ ایسی وہ اپنی جگہ پہ ثابت ہے، وہ کبھی کیا ہوتا ہے اس وصف سے متصف ہوتا ہے اور کبھی اس وصف سے متصف نہیں ہوتا. غنم ہے، کبھی اس کے اوپر صائمہ کی صفت آتی ہے اور کبھی کبھی معلوفہ کی صفت آتی ہے، وہ موضوع اپنی جگہ سے ختم نہیں ہوتا. موضوع ثابت الحکم یقید بالوصف مرہ ویتجرد عنہ الاخری، اور دوسری کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس سے خالی ہو جاتا ہے، اس سے متصف نہیں ہوتا. آپ ایک مطلب کہتے ہیں فی الغنم الصائمہ اور ایک مطلب کہتے ہیں فی الغنم المعلوفہ، تو متجرد ہو گیا. حتی یمکن فرض نفی الحکم عنہ، تو کہنے کہ ایسے کس سلسلے میں ہماری گفتگو ہے کہ جہاں پر موضوع ثابت ہو کہ جس سے آپ نفی کر سکیں. لیکن السارق والسارقہ میں کیا ہے کہ اگر آپ سارقہ کی نفی کریں، سارق کی نفی کریں، تو اصلا موضوع ہی منفی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بات واضح ہوگی؟ اگر یہ جو دو لائن ہے اس کا بس مختصر اردو میں یہی ترجمہ کہیں گے آپ، تو یہ کہیں گے کہ یہاں پر گفتگو اس لیے نہیں ہے کہ وصف سے ختم ہونے سے اصل موضوع ہی منتفی ہو جاتا ہے، بس یہ کہنا چاہیے دو لائن. اب یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی. دوسری بات جو تیسری چیز ہے یہ تھوڑا سا دقیق ہے، اس پہ مطلب توجہ کی گزارش ہے. انہوں نے کیا کہا، یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ دراصل ایک اختلاف کی طرف اشارہ ہے. یہ جو تیسرا مقدمہ، اس پہ ذرا سا غور کیجیے گا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ جو کہا کہ مفہوم وصف، تم نے کہا کہ مفہوم وصف مراد ہماری اصولی جو ہے وہ عام ہے، دوسری یہ کہ معتمد الموصوف ہو، اور تیسری بات جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وصف کے، غور کیجیے گا، ہم اس وصف کے مفہوم کے قائل ہوں گے. وہ محل بحث میں داخل ہے کہ جس وصف اور موصوف کے درمیان، تو یہاں پر دو چیزیں ہو گئی، فرض کر لیا آپ نے، یعنی اب اگر کوئی ایسا وصف ہے، ایسی صفت ہے کہ جس کا موصوف نہ ہو تو وہ محل بحث میں داخل نہیں ہے اور اس کا مفہوم نہیں ہوگا. اب ہمارے پاس کیا ہو گئے، ہمارے پاس ایک وصف اصولی ہے، پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ کیا ہے، وصف بھی ہے اور اس کے ساتھ موصوف بھی ہے. اب یہ کہنا، دیکھیے تیسرا مقدمہ، اور یہ اس سے مترتب ہے، کہا کہ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ اس وصف اور موصوف کے درمیان میں آپ چار چیزیں ہوتی ہیں، چار چیزیں متصور ہیں، اس میں سے کچھ کو محل بحث میں داخل کریں گے، کچھ کو خارج کر دیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ 5 ہو جائیں گی اگر ایک جیسا دیکھیں تو. پہلی چیز کیا ہے کہ جو وصف اور موصوف ہے ان دونوں میں کبھی کبھی جو نسبت ہوگی، نسبت تساوی کی ہوگی. جیسے کیا کہا، جیسے کہا جائے کہ اکرم انسانا ناطقا، ٹھیک ہے. اور تساوی میں ہم کیا کہتے ہیں، تساوی میں ہم جانتے ہیں، تساوی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ختم ہو جائے تو دوسرا بھی اس پہ ختم ہو جاتا ہے، ایک کا تصور دوسرے کے بنا ممکن نہیں ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وصف اور صفت میں کیا ہو، وصف اور موصوف میں تساوی کی نسبت پائی جائے. اور ہم نے کیا کہا، یہاں پہ ہم کو انتفاع وصف کرنا ہے. تو اگر ہم نے کہا کہ اگر ناطق کو ختم کریں تو انسان اپنے حال میں باقی رہے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، نسبت تساوی میں نہیں رہ سکتا. تو کہہ رہے ہیں اگر اس طریقے کی ہو نسبت وصف اور موصوف میں تو یہ محل بحث میں داخل ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایسے موصوف کے بارے میں کہا ہے کہ جو موضوع ثابت ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا، ایسے موضوع کے بارے میں کہ جو موضوع ثابت ہو، ٹھیک ہے، اس پر کبھی وصف آئے اور کبھی نہ آئے. لیکن یہاں پر کیا ہے، موضوع ثابت نہیں رہ رہا. آپ ناطق کو ختم کیجئے، وصف کو، چونکہ جب آپ مثال دے رہے ہیں نا کہ اکرم انسانا ناطقا،
یعنی ایسے انسان کا احترام کہ جو ناطق ہو. تو جب آپ اس ناطق کی نفی کر رہے ہیں تو انسان بھی ختم ہو جائے گا، چونکہ انسان بنا ناطق کے متصور نہیں ہے. تو یہ محل بحث میں داخل نہیں ہے. ایک بات. اس طریقے سے ایک دوسری نسبت کہ اگر وصف اور موصوف میں جو ہے وہ نسبت تباین ہے، اکرم انسانن حجرم، تو کہنے کہ یہ بھی جو ہے کیا ہے، محل بحث میں داخل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم وصف و صفت میں کیا ہوتا ہے، محمول ہوتا ہے نا، ایک موضوع ایک محمول، اور کہہ رہے اور یہ جو جہاں پہ نسبت تباین ہوتی ہے وہاں پہ حمل اصلاً صحیح نہیں ہے. آپ اکرم کو ہٹا لیجئے، اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں، الانسان ناطق، اس پہلی والی مثال میں، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا کہیں، الانسان حجر، کہنا صحیح ہے، یہ حمل ہی غلط ہے. اس لیے کہنے کہ یہ اگر نسبت تباین والی ہے تو یہ بھی ختم ہے، یہ بھی ہمارے بحث میں داخل نہیں ہے. اب 4 نسبتوں میں کون سی بچی؟ عام خاص مطلق اور عام خاص من وجہ. اب ہم نے کیوں 5 کہا، تھوڑا اس پہ غور کیجیے گا. اس کے بعد کہا کہ ہم نے ایک اور بات ہے، وہ کیا ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت. وصف اور موصوف کے درمیان میں جو نسبت ہو وہ عموم خصوص مطلق کی ہو. اب یہاں پر 2 تصور ہے، دو باتیں ہیں. یہ جو عموم خصوص مطلق نسبت پائی جاتی ہے، کہ کبھی ایسا ہوگا کہ موصوف عام ہوگا وصف سے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی وصف عام ہوگی کس سے، موصوف سے. موصوف عام من الوصف، وصف عام من الموصوف، دو صورتیں ہو گئیں. تو اگر آپ ان کو 2 چاہیے تو پھر کتنے ہو گئے، 2 2 4 ہو گئے، ٹھیک. اور پھر عموم خصوص وجہ یہ 5 ہو جائیں گے، ٹھیک. تو ہم نے کہا کہ اب ان میں سے کون محل بحث میں داخل ہے، کہہ رہے کہ ان میں سے محل بحث میں وہ داخل ہے کیا کہ جب موصوف عام ہو من الوصف. ٹھیک ہے، کیا مطلب عام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ موصوف اپنے حال پر باقی رہ سکتا ہے بنا وصف کے. اس کی مثال کیا ہے بتائیے آپ لوگ خود. ہاں ٹھیک ہے، کاتبن ہے. یا ابھی جو ہم محل بحث میں گفتگو ہے فی الغنم صائمہ زکاتن، غنم صائمہ میں، چونکہ غنم کیا ہے، عام ہے من الصائمہ. اگر صائمہ کی صفت ختم ہو جائے تو غنم حال باقی نہیں ہے. ہاں لیکن اگر اسی کی مثال اس کی برعکس ہو جائے کیا کہ الصفۃ عام من الموصوف، کہ اس کی مثال کیا ہوگی، جیسے اکرم انسانا ماشیا. اب یہاں پہ صفت ماشی، یہ اگر ماشی کی صفت ختم ہو جائے تو انسان باقی رہے گا نہیں رہے گا، نہیں رہے گا. اکرم انسانا حیوانا، مثلا حیوان ختم تو یہ بھی، تو اگر اس طریقے کے ہو تو کہ یہ بھی محل بحث میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک چوتھی چیز ہے کیا، وہ کون سی والی، عموم خصوص من وجہ کی نسبت، کہ یہ بھی محل بحث میں داخل ہے. تو ان 5 میں سے 2 صورتوں کو فقط جو ہے کیا ہے محل بحث میں داخل کیا ہے، اور 3 کو جو ہے وہ خارج کیا ہے. واضح نہیں واضح جی. اچھا یہی بتانا چاہ رہے ہیں. اب ایک چھوٹا سا اختلاف ہے بس و تدبیر. اس میں کیا ہے، اس میں ان کہا کہ یہ جو ہم اب بتانا چاہیں نا، کیوں اس کو بتانا امپورٹنٹ ضروری ہے ہمارے لیے، وہ اس لیے بتانا چاہیے کہ یہاں پہ ہمارے اور شافعیوں کے درمیان میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے. شافعی نے کیا کہا، شافعی نے کہا کہ آپ کا یہ کہنا کہ فی الغنم الصائمہ زکاتن، ٹھیک ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حتیٰ ابل معلوفہ میں بھی جو کیا ہے زکات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الغنم الصائمہ زکاتن، تو اب یہاں پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ اگر ابل جو ہے ابل معلوفہ ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں فی الغنم الصائمہ زکات، تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، فی الغنم المعلوفہ لیس بزکات، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ فی الابل المعلوفہ ہم لیس بزکات، اس نے یہ کہا. لیکن مصنف کہہ رہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کہا کیوں، کہا اس لیے کہ یہاں پر اصلاً موضوع ہی مختلف ہو گیا ہے، جبکہ ہماری گفتگو کس میں ہے، ایسے موضوع میں کہ جو ثابت ہو اپنے کے اوپر، وہ مختلف نہ ہو. بات واضح. اب دیکھیے وَأَمَّا دُخُولُ الْأَخَصِّ مِنْ وَجْهٍ، عفواً اوپر وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا، یہ تیسرا مقدمہ، تیسری بات جو ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي الْوَصْفِ، یعنی المبحوث عنہ ہونا، کہ جس کے بارے میں یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، کیا ہو، ان یکون اخص من الموصوف، کہ وہ وصف جو ہے وہ کیا ہو، اخص من الموصوف مطلقاً ہو. دیکھیے اب یہ جملہ کیا ہے، اشارہ ہے کس کی طرف، وہ جو ہم نے اس میں سب نہیں ذکر کیا ہے تو ہم نے بتا دیا آپ کو، ذہن میں رکھیے گا. یہاں پر 2 ہی کی بات جو موضوع بحث پر اس کو داخل کر رہے ہیں. کہا کہ عموم خصوص مطلق میں جو 2 چیزیں ہیں نا، ان میں سے جو ایک ہے وہ کون سی، کہ جہاں پر وصف اخص ہے کس سے، موصوف سے، وہ والی محل بحث میں داخل ہے. عبارت دیکھیں، وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَبْحُوثِ عَنْهُ ان یکون کہ وہ ہوا اور وصف، ٹھیک ہے، سن تم ان یکون الوصف اخص من الموصوف، کہ وصف جو کیا ہو، موصوف سے اخص ہو،
اکرم انسانن عالمن، یا آپ کی مثال اکرم انسانن کاتمن مطلق، ٹھیک ہے. او من وجہ، یا پھر وہ مخصوص من وجہ والی، فی الغنم صائمہ زکاتی والی مثال من وجہ میں. لأنہ، اب دیکھیے اب اس کو رد کر رہے ہیں. لأنہ لو کان مساویا، اگر کانا میں ہوا اور ضمیر پلٹی کس کی طرف؟ وصف کی طرف. ہاں، لو کان الوصف مساویا، اب یہاں پہ آپ کو بڑھانا ہے مساویا للموصوف، ٹھیک ہے. او اعم من الموصوف، یا عام مطلق، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ لا یوجب، ہاں دیکھیے، لا یوجب تضعیقا و تقییدا فی الموصوف، اس لیے کہ جب وصف ایسی ہو کہ جو کیا ہو مساوی ہو، ٹھیک ہے، یا پھر وہ عام مطلق ہو. دیکھیے ایک اور مطلب دلیل آ گئی، اچھی دلیل ہے یہ. تو کیا ہے وہ تضعیق اور کیا کہتے ہیں تقیید کا سبب نہیں، جبکہ ہم نے کیا کہا، ہم نے پہلے مقدمے میں کیا کہا کہ ضروری ہے ایسے وصف سے ہماری گفتگو ہے کہ جو تضعیق اور تقیید کا سبب بنے. حتیٰ یصح فرض انتفاع الحکم الموصوف عند انتفاع الوصف. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وصف ختم ہو جائے تو موصوف بھی جو کیا ہے ختم ہو جاتا ہے. حتیٰ یصح فرض انتفاع الحکم الموصوف، کہ موصوف سے حکم جو ہے منتفی ہو جائے. زکوٰۃ کا مثلا ہم نے کیا کہا ہے، فی الغنم صائمہ زکاتن میں آپ حکم زکوٰۃ لگا رہے ہیں موصوف کے اوپر، تو یہ کیا ہے، یہ حکم جو منتفی ہو جائے موصوف سے عند انتفاع الوصف، جب یہ جو وصف یعنی صائمہ کی صفت جو ہے کیا ہو منتفی ہو جائے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ جی. اب یہاں پر ایک اور بات کہہ رہے ہیں، وَأَمَّا دُخُولُ الْأَخَصِّ مِنْ وَجْهِ فِي مَحَلِّ الْبَحْثِ فَإِنَّمَا هُوَ بِالْقِيَاسِ إِلَى مَوْرِدِ افتراق الموصوف عن الوصف. ہاں، اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو عموم خصوص من وجہ میں ہے، وَأَمَّا دُخُولُ الْأَخَصِّ مِنْ وَجْهِ، کہہ رہے فی محل البحث، اس محل بحث میں جو اس کو داخل ہم نے کیا ہے، فَإِنَّمَا هُوَ بالقیاس الی مورد افتراق الموصوف عن الوصف. یہ کب ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی کبھی جو افتراق ہوتا ہے عموم خصوص من وجہ میں، عموم خصوص میں ہم نے کیا کہا کہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں، دو محل افتراق اور ایک محل اشتراک. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو افتراق ہے موصوف و صفت سے، تو کہہ رہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افتراق الموصوف عن الوصف ہے، اور کبھی کبھی افتراق الصفت عن الموصوف ہے. تو ہم محل بحث میں اس کو داخل کریں گے، کہہ رہے ہیں ہم محل بحث میں اس کو داخل جب افتراق الموصوف عن الوصف، ٹھیک ہے. جیسے کہ اس میں ہے فی الغنم صائمہ زکاتن میں، دیکھیے یعنی وصف ختم ہو گیا لیکن موصوف اپنے حال پر باقی ہے. لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، کیا افتراق الوصف عن الموصوف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے وہ کہا ہے کیا احسنتم فی الابل صائمہ زکات اور فی الابل المعلوفہ لیس بزکات. تو کہتے کہ یہ بس ہمارے اور شافعیہ میں یہی فرق ہے کہ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں محل بحث میں عموم خصوص من وجہ میں وہ والا افتراق داخل ہے، کون سا، کہ جب افتراق الموصوف عن الوصف ہو، اور وہ اس کو عام سمجھتے ہیں. حتیٰ افتراق الوصف عن الموصوف کو بھی داخل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حتیٰ ابل معلوفہ میں بھی زکات نہیں ہے. جبکہ مصنف کہہ رہے کہ جبکہ یہ درست صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے کیا لازم آتا ہے، اس سے لازم آتا ہے کہ موضوع مختلف ہو جائے، جبکہ ہم نے موضوع کو ایک فرض کیا ہے دونوں بحث میں. بات واضح ہے؟ جی. وَأَمَّا دُخُولُ الْأَخَصِّ مِنْ وَجْهِ فِي مَحَلِّ الْبَحْثِ، ہم نے کہا کہ دیکھیے دو باتیں کہی تھی نا، ایک تو اخص من الموصوف مطلقاً کا عموم من وجہ کہا تھا. اب یہاں پہ کہہ رہے کہ یہ جو ہم نے دخول الاخص من وجہ کو کہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کب ہے، فَإِنَّمَا هُوَ بِالْقِيَاسِ إِلَى مَوْرِدِ افتراق الموصوف عن الوصف. اور اس کی مثال وہی ہے فی الغنم صائمہ زکات. تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، یکون مفہوم لو کان له مفہوم. اگر اس کا مفہوم، چونکہ ابھی تو ہم ابتدا میں ہے نا، مفہوم وصف کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ابھی تو یہ فائنل انہوں نے نہیں کیا، نظریہ نہیں دیا. کہہ رہے کہ اگر اس کا مفہوم ہو تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ عدم وجوب الزکات فی الغنم، دیکھیے موضوع کو اپنے حال پہ باقی رکھا، فی الغنم غیر الصائمہ، یعنی صفت دیکھیے صفت منتفی ہو گئی، وہی اب یہ صفت تو کیا مطلب المعلوفہ، صائمہ اور معلوفہ واضح ہے. وَأَمَّا، اب دیکھیے اب اس کے برعکس ہے ایک، وَأَمَّا بِالْقِيَاسِ إِلَى مَوْرِدِ افتراق الوصف عن الموصوف، ٹھیک ہے، فلا دلالت علی المفہوم قطعا. لیکن یہ شافعی نے یہی وہاں پہ انہوں نے گڑبڑ کی، جس کی وجہ سے وہ اس کے قائل ہو گئے. فلا يدل المثال على عدم الزکات فی الغنم فی غیر الغنم الصائمہ. انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو ہے فی غیر الغنم الصائمہ، ابل صائمہ میں کیا ہے، انہوں نے کہا کہ زکات ہے. جب مصنف کہ یہاں پر افتراق الوصف عن الموصوف ہے، لہٰذا یہاں پر وہ نہیں ہوگا. او غیر الصائمہ کالابل، یا اصلا اگر غیر صائمہ ہو یعنی ابل معلوفہ، ٹھیک ہے. لأن، ہاں مصنف کہہ رہے کہ کیوں، اب یہاں پر مصنف کی دلیل کہ آپ کیوں جو ہے وہ شافعی کی طرح
یہاں پر قائل نہیں ہے مفہوم کے. اس کی دلیل لأن الموضوع، اب یہاں پر متضرع چھوڑ دیجیے، لأن الموضوع اس کو ہم پڑھیں گے اس کو، لأن الموضوع یجب ان یکون ہوا، کون ہوا کی ضمیر ہے یکون میں کس کی طرف؟ ہاں حسن تو موضوع، لأن الموضوع یجب ان یکون محفوظا فی المفہوم. ہم نے کہا کہ مفہوم میں ضروری ہے، چونکہ ملازمہ ہے نا، ہم نے کہا کہ منطوق اور مفہوم میں ملازمہ پایا جاتا ہے، تو ہم نے کہا کہ ضروری ہے کہ جو موضوع مفہوم میں ہے وہی موضوع مفہوم اس میں، عفوا منطوق وہی موضوع جو ہے مفہوم میں بھی ہونا چاہیے. ولا یکون متعرضا لموضوع آخر لا نفی ولا اثباتا. ٹھیک ہے، جب ہم نے یہ کہا کہ موضوع کا مفہوم میں باقی رہنا ضروری ہے اپنے حال پر، ٹھیک ہے، تو اب اگر موضوع ایسا ہے کہ جو اصلا یا تو مفہوم میں ہے ہی نہیں جی، یا پھر کیا ہے کوئی اور موضوع ہو گیا. ہم اس میں کیا ہے، اس میں دیکھیے دونوں مثالیں نے ذکر کی. پہلی مثال جو ذکر کی کون سی والی، فی غیر الغنم الصائمہ، اور ایک جو غیر الصائمہ جی، ٹھیک ہے، دونوں کی مثال دی. ایک میں کیا اصلا موضوع ہی ذکر نہیں ہے جی، یعنی اس کی جگہ کیا کہتے ہیں، ہاں غنم کی جگہ ایبل آ گیا، اور ایک میں کیا ہے وہ اثباتن اور نفین والا وہ ہے، ہاں غیر صائمہ آ گیا صائمہ کی جگہ. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ہو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر مفہوم کے قائل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ مفہوم جو ہے موضوع جو ہے وہ اپنے حال پر باقی رہے. فلا يدل المثال، تو یہ جو مثال سے مراد کون سی، فی الغنم الصائمہ زکاتی والی مثال، فی الغنم الصائمہ زکات علی عدم الزکات فی غیر الغنم الصائمہ، جیسا کہ شافعیوں نے کہا، ٹھیک ہے، کہ غیر غنم الصائمہ میں زکات ہے. انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ابھی غیر غنم الصائمہ کو اگر عبارت بدل کے کہیں تو آپ کیسے کیا کہیں گے، یعنی ابل صائمہ، ابل صائمہ اگر غیر غنم الصائمہ تو غیر غنم کی جگہ آپ ابل لا دیجیے، اور غیر الصائمہ یا پھر کیا کہیں ابل معلوفہ کہہ لیجیے، ٹھیک ہے. کل لأن الموضوع مصنف کے لأن اور موصوف کیا ہے، وهو الموصوف، موضوع اور موصوف کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. وهو الموصوف الذي هو الغنم فی المثال، مثال جو ہم نے دیے فی الغنم الصائمہ میں موضوع کیا ہے غنم، اچھا موصوف کیا ہے، تو موضوع بھی غنم ہے اور موصوف بھی غنم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہاں یجب ان یکون محفوظا فی المفہوم، اس موضوع اور موصوف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مفہوم میں بھی اپنے حال پر باقی رہے. ولا یکون متعرضا لموضوع آخر، کوئی وہ متعرض نہ ہو، بدلا ہوا نہ ہو کسی اور موضوع سے، نفی کے اعتبار سے بھی اور اس بات کے اعتبار سے بھی. فما، اب یہاں پر وہی رد ہے اس کی طرف شافعیہ، فما عن بعض الشافعیہ من القول بدلالۃ القضیۃ المذکورہ، یہ قضیہ مذکورہ سے مراد یعنی جملہ مذکورہ وہ فی الغنم الصائمہ، انہوں نے کیا کہا علی عدم الزکات فی الابل المعلوفہ، انہوں نے کہا ابل معلوفہ پر بھی جو کیا زکات نہیں ہے. اس پر دلیل کیا، یہی والی حدیث ہے، ٹھیک ہے. لا وجہ لہو قطعا، تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ افتراق الموصوف یعنی الوصف جو ہے وہ یہ محل بحث میں داخل ہے، افتراق الوصف یعنی الموصوف محل بحث میں داخل نہیں ہے، لتغیر موضوعہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد.